بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start our work. First of all, you take out your planner and mention the date on period number 8. باب سوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم لوگ سبق نمبر 1 میں وحی کا آغاز کی پڑھائی کریں گے. سبق نمبر 1 وحی کا آغاز میں آج ہم لوگ نزول وحی کے واقعے سے آگاہی حاصل کریں گے، یعنی نزول وحی کا واقعہ کیسے پیش آیا. پیارے بچوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور ہمیشہ برے ماحول سے دور رہے. کنارہ کشی اختیار کرنا یعنی دور رہنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے برائیوں سے دور رہتے تھے. حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ اپنا زیادہ وقت بھلائی اور لوگوں کے فائدے کے کاموں میں گزارتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی بلندی پر غار حرا میں چلے جاتے. یعنی پہلے بھی آپ عبادت کرتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزارتے اور غار حرا میں چلے جاتے تھے. انہی دنوں میں آپ کو سچے خواب آنے لگے. جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے اگلے دن ہی وہی واقعہ پیش آ جاتا، یعنی آپ کے خواب سچے ثابت ہونا شروع ہو گئے. رمضان کا مہینہ تھا اور ایک رات آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے آپ سے کہا اقرا، یعنی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا اور تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا اور عرض کیا اللہ کے نام سے پڑھیے. بھینچا یعنی زور سے دبایا اور کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، اور پھر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات آپ کو سنائیں. یہ پہلی وحی تھی. اس طرح آپ کو نبوت عطا کی گئی، یعنی آپ نبی بن گئے اور آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف سے دعوت دینے کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، یعنی ان کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور وحی کے نزول کے باعث ایک ہیبت طاری تھی. ہیبت طاری ہونا یعنی خوف طاری ہونا، یعنی آپ خوف زدہ ہو گئے تھے. آپ کا جسم مبارک کانپنے لگا. آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو. آپ لیٹ گئے. کچھ دیر آرام کے بعد جب طبیعت سنبھلی، یعنی طبیعت ٹھیک ہوئی، تو حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے. یعنی جو قرآن مجید سے پہلے جو 2 کتابیں نازل ہو چکی تھیں، تورات اور انجیل، ان کے بہت بڑے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے، یعنی بتوں کی پوجا انہوں نے چھوڑ دی تھی. آپ نے جب ان کو غار حرا کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. مگر کچھ ہی دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اب بیٹا آپ لوگوں نے دوبارہ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. شکریہ.